بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عرب کی تپتی سرزمین پر بسی خیبر کی وہ وادی جہاں کچھ ہی لمحوں پہلے جنگ کا طوفان گزرا تھا، تلواروں کی ٹکراہٹ، نیزوں کی چمک اور گھوڑوں کی تیز رفتار، ہر طرف ایک جنگ کی داستان لکھی جا رہی تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ فضا میں چھائی گرد دھیرے دھیرے بیٹھ رہی تھی، تلواریں اپنے میانوں میں لوٹ چکی تھی اور وہ قلعے جو کبھی اجے سمجھے جاتے تھے اب فتح کی خاموش گواہی دے رہے تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ تھی، کیونکہ اسی سکون کے پیچھے ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی، ایک ایسا راز جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے درج ہونے والا تھا۔ خیبر کے ایک گھر میں ایک عورت خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں جلتی ہوئی آگ جنگ نے اس سے اپنے چھین لیے تھے، اور اب اس کے اندر صرف ایک ہی جذبہ باقی تھا، انتقام۔ وہ اڑتی ہے اور ایک خوفناک ارادہ اپنے دل میں لیے ایک بکری ذبح کروائی جاتی ہے۔ اس کا گوشت بہت خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ باہر سے یہ ایک تحفہ لگتا، مہمان نوازی کا اظہار، لیکن اصلیت میں ایک خطرناک سازش تھی۔ ناظرین، وہ عورت ایک بہت زہریلا مادہ نکلتی ہے اور بڑی چالاکی اور احتیاط کے ساتھ اسے گوشت میں ملا دیتی ہے۔ ہر ٹکڑے میں موت چھپا دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ تھی زینب بنت حارث، جس کے دل میں بدلے کی آگ اب ایک خاموش سازش بن چکی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس ہستی کے خلاف وہ یہ پلان بنا رہی ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جو نہ صرف عقل کو حیران کر دے بلکہ دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ ایسے معجزات جو انسانی دماغ کو حیران کر دے اور دل کو یقین سے بھر دے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ بھی انہی عجیب اور ایمان افروز قصوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا لمحہ جب دیکھنے میں ایک سادھارن سا کھانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس سادگی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی ایک خطرناک چال، ایک ایسا زہر جو جان لے سکتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اس زہر کا پتہ کیسے چلا، اور وہ کون سے خوش قسمت صحابی تھے جنہوں نے اسی گوشت میں سے کھایا اور پھر شہادت کا درجہ پا لیا؟ اور جب سچائی سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز واقعے کے ہر پہلو کو جانیں گے۔ تو چلیے تاریخ کے اس موڑ پر چلتے ہیں جہاں ایک پلیٹ میں رکھا ہوا گوشت صرف کھانا نہیں تھا بلکہ خاموش سازش کا قصہ تھا۔ ناظرین، سیرت کی مشہور اور بھروسے مند روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد حالانکہ یہودی کو امن دے دیا گیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں چھپی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ انہی حالات میں ایک یہودی عورت زینب بنت حارث، جس کا تعلق ایک بڑے گھرانے سے تھا، اس نے ایک خوفناک پلان تیار کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کھانے پر بلایا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اصول کے مطابق اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ لیکن جس دعوت کو مہمان نوازی سمجھا جا رہا تھا، اصل میں وہ ایک چال تھا۔ اس عورت نے پہلے یہ معلوم کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ آپ کو ران یعنی جانگ کا حصہ پسند ہے تو اس نے اسی حصے کو اپنا نشانہ بنایا۔ ایک بکری ذبح کی گئی، گوشت کو بھون کر تیار کیا گیا، لیکن اس میں ایک ایسا زہر ملا دیا گیا جو جان لیوا تھا۔ خاص طور پر ران والے حصے میں زیادہ زہر ڈالا گیا۔ پھر وہ عورت اس زہریلے گوشت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھی۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک عورت باہر کھڑی ہے، ہاتھ میں ایک تھال اور آنکھوں میں چھپا ہوا ایک راز۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عورت سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے ادب سے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ لائی ہوں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہدیہ قبول فرماتے ہیں لیکن صدقہ سویکار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اس سے کھانا لے لو۔ پھر آپ نے وہاں موجود صحابہ کو بھی کھانے کے لیے اشارہ کیا۔ ناظرین، تھال سامنے رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بکری کا ایک حصہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ تک لے گئے۔ اسی وقت آپ نے ساتھ ایک عظیم صحابی بھی موجود تھے، تو حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بھی گوشت کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوالا کھا لیا، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، اچانک آپ ٹھہر گئے اور فوراً اسے باہر نکال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا رکو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ ناظرین، یہ ایک عجیب اور حیرت انگیز معجزہ تھا۔ فوراً اس عورت کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے بنا انکار کیے کہا جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس میں پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے لگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو اس نے جواب دیا میں نے سوچا اگر آپ سچے نبی ہے تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر نہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کے لوگ مارے گئے، میری قوم کو نقصان پہنچایا، میں نے سوچا اگر آپ حق پر ہیں تو یہ گوشت خود آپ کو آگاہ کر دے گا۔ ناظرین، اب سوچئے اس موقع پر بدلہ لینا کتنا آسان تھا، لیکن یہ تو رحمت کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا پسند نہیں فرمایا اور شروعات میں اس عورت کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے سزا دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور درگزر راستہ اپنایا۔ ناظرین، جن صحابہ نے گوشت کو چکھ کر چھوڑ دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں علاج کی طریقہ بتایا کہ فاسد خون نکلوا لے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور لحاظ کی وجہ سے نوالا باہر نہیں نکال سکے، اور کچھ ہی وقت بعد وہ زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ اب جب معاملہ شہادت تک پہنچ گیا تو شریعت کے مطابق اس عورت کو اس کے جرم کی سزا دی گئی۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا لیکن اس زہریلے لقمے کا اثر ایک یاد کی طرح ہمیشہ موجود رہا۔ کچھ سال بعد جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں تھے تو حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں اب بھی اس نوالے کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ ناظرین، سوچئے وہ ایک لقمہ جسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نکلوا بھی نہ تھا، اس کا اثر زندگی بھر محسوس ہوتا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں تکلیف رہتی تھی، خاص طور پر تالو میں درد بنا رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے آخری لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مجھے اب بھی اسی زہر کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے کئی بڑے علماء نے یہ رائے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ کوئی پہلی کوشش نہیں تھی کہ دشمنوں نے کئی بار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی چالاکی سے اور کبھی چھپ کر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جب بھی کسی نے بری نیت سے کسی ہتھیار یا زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ نے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ ناظرین، ایسا ہی ایک اور واقعہ جادو سے جڑا ہوا بھی ملتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی شخص جو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، باہر سے تو بھروسے مند لگتا تھا لیکن اندر سے دھوکے دینے والا تھا۔ اس نے ایک خطرناک چال چلی، ایک رسی سے گرہیں باندھی اور کنگھی میں پھنسے بولوں کو لے کر ایک جادو تیار کیا اور اسے ایک کنویں میں چھپا دیا۔ ناظرین، اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ وقت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسواست ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق یہ حالات کچھ سمے تک رہی۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو دو فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھا اور دوسرا پیروں کی طرف۔
ان میں سے ایک نے پوچھا آپ کو پتا ہے ان کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جادو کس نے کیا اور کہاں چھپایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کنگھی میں پھنسے بالوں کے ذریعے اس جادو کو تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس جادو کا توڑ کیا گیا اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو شفا عطا ہوئی۔ ناظرین، جب فرشتوں نے یہ راز کھولا تو بتایا گیا کہ یہ جادو ایک خاص کنویں میں چھپایا گیا جسے زروان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں گروہوں میں باندھا ہوا وہ عمل دفن کیا گیا تھا۔ یہ ساری حقیقت اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا دی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کنویں کو دیکھا تو اس کا پانی بدلا ہوا تھا، رنگ ایسا جیسے اس میں کچھ عجیب گھل گیا ہو۔ پھر وہاں سے وہ چیزیں نکالی گئی، ایک کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے بال جن کے ذریعے یہ جادو کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے دو عظیم صورتیں نازل فرمائی، سورہ الفلق، سورہ الناس۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان آیتوں کو پڑھتے جائے اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولتے جائے۔ ناظرین، جیسے جیسے گرہ کھلتی گئی ویسے ویسے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو آرام ملتا گیا۔ ہر آیت ایک علاج بنتی گئی، آخر کار ساری گرہ کھل گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری طرح شفا پا گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی حالات ایسی ہو گئی جیسے کسی کو بندھن میں آزاد کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ جادو کیا تھا، لبید بن عاصم، وہ بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی اسے شرمندہ نہیں کیا، نہ کوئی بدلہ لیا، نہ کوئی سختی دکھائی، یہاں تک کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ ناظرین، اسلام میں جادو کو بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، بلکہ اسے کفر تک بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جادو کرنے والا اگر اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں اس حکم پر سختی سے عمل بھی کیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جادو خود سے اثر نہیں کرتا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ کی ہی کلام میں رکھا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو سکھایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور مسنون دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مضبوط حفاظت ہے۔ ناظرین، جادو انسان کو بڑی مشکلوں میں ڈال سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان تک کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کے کلام کو تھامے رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، کالا جادو ایک ایسی حقیقت ہے جسے لوگ الگ الگ طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف وہم سمجھتے ہیں تو کچھ اس کے اثر کو حقیقت مانتے ہیں، لیکن ایک بات صاف ہے، کسی بھی چیز کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، کیونکہ اس کائنات میں ہر چیز اسی کے حکم کی معجزات ہے۔ ناظرین، یہ وہی حقیقت ہے کہ جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کئی واقعات بھی نظر آتی ہے۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، کبھی زہر کے ذریعے، کبھی جادو کے ذریعے اور کبھی چھپی ہوئی سازشوں کے ذریعے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت فرمائی اور دشمنوں کی ہر چال ناکام ہو گئی۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ میں ایک اسلامی سماج کی بنیاد مضبوط کر رہے تھے۔ باہر سے شہر میں امن تھا، لیکن اندر کچھ دلوں میں اب بھی دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ موجود تھا جسے بنی نذیر کہا جاتا تھا۔ باہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت رہ رہے تھے، لیکن دلوں میں حسد اور نفرت چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ مقصد کسی معاملے پر بات چیت کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور صحابہ بھی قریب بھی موجود تھے، لیکن اسی دوران کچھ لوگوں نے آپس میں خفیہ بات چیت شروع کر دی۔ ان کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا، آج اگر موقع ملا تو اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک خوفناک پلان تیار ہوا۔ سوچا گیا کہ دیوار کی چھت پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر نیچے گرا دیا جائے
تاکہ یہ حادثہ لگے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ایک شخص چپکے سے دیوار پر چڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر تھا۔ نیچے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو اس سازش کا اندازہ تک نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، جس نبی کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے اور بنا کسی شور کے وہاں سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں اٹھ گئے، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اللہ نے ایک بار پھر اپنے نبی کو بچا لیا۔ ناظرین، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے دشمن زہر کا سہارا لے، جادو کا سہارا لے یا خفیہ سازشوں کا۔ اسی سلسلے میں ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے، کعب بن اشرف۔ وہ بہت دولت مند تھا اور اپنی شاعری اور اثر کی وجہ سے عرب میں خاص پہچان رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے سختی دشمنی تھی۔ وہ صرف دشمنوں کو اکساتا ہی نہیں تھا بلکہ خود بھی ہر طرح کی سازشیں میں شامل رہتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا اس کے سب سے بڑی چالاکی تھی۔ جنگ بدر میں جب کافروں کو ہار ملی تو وہ بہت غمگین ہوا اور مکہ جا کر ان کے لیے ماتمی شعر پڑھ کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ ناظرین، اس طرح کے لوگ اس دور میں فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے تھے، لیکن آخرکار اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، مکہ سے مدینہ واپسی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف کچھ لوگ اپنی زبانوں سے زہر اگلنے لگے، بے ادبی، توہین اور دل دکھانے والی باتیں۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ایک شخص تھا، کعب بن اشرف، جس کی دشمنی اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ چھپ کر سازشیں بھی شروع کر دی۔ ناظرین، اس کا یہ رویہ اس سمجھوتے کے خلاف تھا جو اس دور میں مسلمانوں اور کچھ قبائلوں کے بیچ ہوا تھا، جس میں طے تھا کہ کوئی بھی پکش دوسرے کے خلاف جنگ یا سازش نہیں کرے گا۔ لیکن کعب بن اشرف نے اس سمجھوتے کی دھجیاں اڑا دی۔ اب حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ایسے میں کچھ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ رات کا اندھیرا تھا اور کچھ چنندہ صحابہ، حضرت محمد بن اسلامہ، حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بصر، حضرت حارث بن اوس، اس مشن کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ لوگ چپکے سے اس کے گھر کے پاس پہنچے اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص باہر آیا اور وہیں پر اس کا انجام طے ہو گیا۔ اس کے بعد صبح صحابہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس فتنے کا انت بتایا گیا۔ ناظرین، اسی گھٹنا میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن جب انہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے انہیں شفا مل گئی۔ ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنہ کبھی لمبی سمے تک نہیں چلا اور حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتہاس گواہ ہے کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف دشمنی اور توہین کے راستے پر چلے، اس کا انجام بہت سخت ہوا۔ لیکن ناظرین، اس پوری سیرت میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ صبر، رحمت اور حکمت کا راستہ اپنایا اور کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی عادت نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، چاہے بات ہو صبر کی ہو، معافی کی ہو یا انصاف کی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہر پہلو میں بے مثال ہے۔ ناظرین، اگر انسان سچ میں انسانیت کی بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا راستہ صرف ایک ہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ایک سیرت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے اور غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، شفقت تھے، محبت تھے اور معاف کر دینے کا جذبات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی کہ ناظرین، مکہ میں آپ نے
अपने आँख खोली और वही लोग जो अपने थे वही सबसे पहले दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर इतना जुल्म किया गया कि आखिरकार वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, इतिहास का सबसे हैरान कराने वाला मोड़ तब आया जब फतेह मक्का हुआ। जिस दिन बदले की उम्मीद थी उस दिन रहमत नाजिल हुई। लोगों को लगा था आज हिसाब होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी थी उन्हें भी माफ़ कर दिया गया। वो लोग भी जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने अपमान किया था, जिन्होंने लड़ाइयाँ भड़काई थी, सबको आम माफ़ी मिल गई। नाज़रीन, इतिहास गवाह है कि जब लोग बदला लेने की सोच रहे थे उस वक्त वहाँ रहमत खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तो सब ने कहा, आप हमारे करीम भाई हैं, आप रहमत हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आयत और वही जज्बा याद दिलाया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। नाज़रीन, ये सिर्फ एक माफ़ी नहीं थी बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। ऐ अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समझने की तौफीक दे, हमें उनकी सुन्नत पर चलने वाला बना, हमें बेअदबी और गलत रास्ता से बचा, हमारी नस्लों को भी ईमान, हिदायत और रहमत पर कायम रख और हमें हर तरह के शैतानी असरात, बुराइयों और फितनों से महफूज रख। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।